بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه وهم به بربهم مشركون. وقال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقال تعالى: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات من ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تعالى: ألا إن لله من في السماوات والأرض يتبعون ألا إن لله من في السماوات والأرض يدعون من دون الله شركاء يتبعون إلا الظن وهم إلا يخرصون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. محترم معزز سامعین اکرام، ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کے جو آیت پڑھی گئی ہے سورہ نحل، سورہ یونس اور سورۃ الزمر. انشاءاللہ تبارک و تعالی آج مہینے اور تاریخ کے اعتبار سے مناسبت سے، چونکہ یہ جو مہینہ ہے ماہ سفر کا مہینہ ہے اور مسلمانوں کے اندر ماہ سفر سے متعلق جو بد اعتقادیاں، جو خرافات، جو بدعات ہیں، جس طرح ماہ محرم سے متعلق ہے، اسی طرح اکثر و بیشتر لوگ جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے اس مہینے کو منحوس مہینہ سمجھتے ہیں اور خصوصیت کے ساتھ اس مہینے کی 13 تاریخ کے جو دن ہیں اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے. اسی لیے اسی مناسبت سے اسلام میں نحوست اور برکت کا کیا تعلق ہے، نحوست اور برکت کا معیار کیا ہے، کیا کسی دن، کسی رات، کسی شخصیت یا کسی مقام میں یا کسی شے میں کیا کوئی نحوست اور برکت ہے؟ کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر آگے گفتگو ہوگی تفصیل سے. ماہ سفر اگر ہم تاریخ پڑھیں گے
عربوں کی تاریخ نزول قرآن سے پہلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے پہلے، تو عربوں کے یہاں ماہ سفر سے متعلق یہ اعتقاد تھا کہ اس مہینے کو منحوس مہینہ سمجھتے تھے۔ یہ چیز تاریخ اور احادیث میں بھی آتی ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے یہ بھی ہے کہ مہینے سے متعلق جو عقیدہ ہے وہ غلط ہے۔ اسی لیے اسلام میں اس مہینے کو صفر اور مظفر کہا گیا، یعنی وہ مہینہ جو کامیابی کا مہینہ ہے، ظفریاب، کیونکہ لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے۔ اسلام نے آگے اس مہینے کا جو تعارف کروایا منحوس مہینہ بنتے ہوئے جناب ابھی تو ترقی کا زمانہ، کامیابی کا مہینہ ہے صفر المظفر۔ اسی لیے نحوست اور برکت یا نفع و نقصان یا پھر بیماری اور شفا یا پھر توانگری اور مفلسی، کیا اس کا تعلق کسی دن، کسی مہینے، کسی راز، کسی شخصیت، کسی مقام، کسی شے سے ہے؟ ہمیں اسلام، قرآن اور حدیث میں اس کی جو ہے کیا ہدایات ملتی ہے وہ ہمیں سب سے پہلے معلوم کرنا پڑے گا۔ اسلام کا جو بنیادی عقیدہ ہے وہ ہے عقیدہ توحید۔ یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ دیکھیے ہر چیز کی ایک انا ہوتی ہے، ہر ایک میں یہ انا، ہر انسان میں انا ہے، اور جب اس یہ انا کو ٹھیس پہنچتی ہے تو مشتعل ہو جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اسلام کی جو انا ہے وہ ہے اللہ لا الہ ہے۔ وہ انا کا جو معاملہ ہے کہ اللہ ہی الہ واحد ہے۔ تو جہاں بھی جو عقیدہ بھی، جو نظریہ بھی، جو فلسفہ بھی اسلام کے عقیدے توحید کو اگر مجروح کرنے والا ہے یا ٹھیس پہنچانے والا ہے تو ایسا عقیدہ قرآن کی نظر میں وہ مشرکانہ عقیدہ ہے، مشرکانہ عقیدہ ہے۔ اسی لیے اسلام کی جو بنیادی تعلیم ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جن اور انسان کو ہم نے صرف اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کسی اور کی عبادت نہیں، صرف اللہ کی عبادت، اس کی پرستش کے لیے۔ اور اللہ تبارک و تعالی جو اس کائنات کا رب ہے، پروردگار ہے، پرورش کرنے والا ہے، ہر شے کی بتدریج وہ پرورش کر رہا ہے اور ہر شے کی ضرورت کو جو ہے پورا کر رہا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں بار بار اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، بار بار اس بنیادی عقیدے کے تحفظ کی طرف جو ہے توجہ دلائی گئی ہے۔ آپ دیکھیے کہ سورہ قاف آپ پڑھتے ہیں تو جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا وعدہ جن لوگوں سے کیا ہے، خاص طور پہ وہاں جو لفظ لایا گیا ہے ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ۔ اواب اور حفیظ، اواب کے معنی اللہ کی طرف رجوع ہونے والا اور اس عقیدے کی حفاظت کرنے والا، عقیدہ توحید کی حفاظت کرنے والا۔ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، جو رحمان سے ڈرا بغیر دیکھے کے اور ایسا دل لے کے آیا جو ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع ہونے والا تھا۔ حنیف، ابراہیم علیہ السلام کے متعلق یہ لفظ قرآن میں بار بار آتا ہے، حنیفا مسلمہ وما کان من المشرکین۔ وہ حنیف تھا، حنیف کے معنی ہر شے سے اپنا تعلق منقطع کر لے کے صرف اللہ کی ذات سے وابستہ ہو، کسی سے امید نہیں، کسی سے بھروسہ نہیں،
کسی کو پر اعتماد نہیں، کوئی شے نافع و ضار نہیں، صرف اللہ سے اپنا تعلق، اسے کہتے ہیں حنیف، حنفاء للہ غیر مشرکین بہ۔ یہ دیکھیے، تم حنیف ہو جاؤ۔ حنیف ہونے کے معنی کیا ہے؟ شرک کے جتنے تصورات ہیں، جتنے خیالات ہیں، ان سب سے جو منقطع ہو جاؤ۔ حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، ہر طرف سے کٹ جاؤ، ٹوٹ جاؤ اور اللہ کے ہو کے بیٹھو، یہ حنیف ہے۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اس کے معنی بھی یہی ہے، ہر سن سے تو اپنا تعلق ختم کر لو اور اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ۔ تو اسلام کی جو بنیادی تعلیم ہے وہ ہے الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے عہد اقرار کیا، یا بنی آدم، اے بنی آدم، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے بنی آدم کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا کہ اللہ ہی کی عبادت کرنا اور شیطان کی عبادت نہیں کرنا، اس کی عبادت، اس کے پرستی پر بچنا۔ ان اعبدوا اللہ، اللہ ہی کی عبادت کو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت کی عبادت سے، اس کی سرکشی سے بچو۔ تو اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں وہ ہے بندے کا تعلق ہر آن ہر لمحہ اللہ سے راز ہو جائے، اور بندے کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کبھی بھی کسی بھی صورت میں کسی بھی حال میں منقطع نہ ہونے پائے۔ بالکل اسی طرح جس طرح جسم اور جان کا تعلق ہے، اور وہی تعلق جو ایمان کا ہے، بندے کا تعلق اللہ سے اسی طرح ہونا چاہیے ہر آن ہر لمحہ جس طرح جان کا تعلق جسم سے ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے دل کی جو دھڑکن ہے وہ جان ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر یہ جان، یہ دھڑکن بند ہو جائے، ظاہر ہے کہ اس کا تعلق، جان کا تعلق جسم سے جدا ہو جاتا، تو مردہ ہو جاتا ہے۔ اور یہی کچھ معاملہ ایمان کا ہے، مومن کا ہے، ہر آن ہر لمحہ اس کا تعلق ہمیشہ اپنے رب سے وابستہ ہے، چاہے معاملہ زندگی کا مصیبت کا ہو، چاہے معاملہ راحت کا ہو، ہر آن ہر لمحہ اللہ کی ذات سے وابستہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے قرآن مجید کی جو آیات پڑھا میں اس میں اسی طرف دعوت دی گئی ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ قرآن مجید کی تلاوت شروع کریں تو کیا کرو؟ فاستعذ باللہ، فاستعذ باللہ، بس اللہ کی پناہ، اس کی حفاظت میں آ جاؤ شیطان مرود کی شر سے، من الشیطان الرجیم۔ یہ حکم ہے قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی کو جو حکم دیا گیا تو پوری امت کو یہ حکم ہے۔ اسی لیے قرآن پڑھنے کے لیے سب سے پہلی جو شرط ہے قرآن کی تلاوت کے لیے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن کی تلاوت کے لیے، قرآن کی تدبر کے لیے، قرآن کے اوپر غور و فکر کرنے کے لیے، قرآن سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، قرآن کے اوپر عمل کرنے کے لیے، قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے جس کا کلام ہے، جس کے ہاتھ میں ہدایت ہے، اس سے دعا کرنا ہے کہ اے اللہ مجھے تو اپنی حفاظت اور اپنی پناہ میں لے لے، میں تیرا کلام پڑھ رہا ہوں، تیری کتاب شروع کر رہا ہوں، ہدایت۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کلام کی تلاوت کے لیے سب سے پہلے اللہ کی حفاظت میں آ جانا ہے شیطان مردود کے شر سے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ بے شک شیطان کا زور، شیطان کا دباؤ، شیطان کا وار ان لوگوں کے اوپر نہیں چلتا جو لوگ
ایمان والے ہیں اور اللہ ہی کی ذات کے اوپر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں. انہو لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا، اور ایمان والے کون ہیں؟ وَنَفَعَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ، ان کے عقیدے میں، ان کی سوچ میں، ان کی فکر میں، ان کے خیالات میں کہیں بھی شرک کا کوئی جرثومہ نہیں ہونا چاہیے. ایک لمحے کے لیے بھی ان کا تعلق اللہ کی ذات سے منقطع نہیں ہونا چاہیے. وہ مومن، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور پھر مومن کون سے؟ صرف اللہ کو مان لینے والے نہیں، بلکہ اللہ کو ماننے کے بعد اپنی پوری زندگی اللہ کے بھروسے کے اوپر گزارنے. توکل علی اللہ، اللہ کی ذات پہ بھروسہ، اس کی ذات پہ اعتماد، اسی کی ذات کے اوپر بھرپور توکل. ظاہر ہے کہ جن لوگوں کا ایمان اور توکل اللہ کی ذات پہ مضبوط ہوگا، شیطان کا زور، شیطان کا داؤ، شیطان کا وار اس کے اوپر نہیں چل سکتا. شیطان اس کے اوپر کامیابی حاصل نہیں کر سکتا. وہ شیطان کے زد میں نہیں آ سکتا، اس کے وسوسوں کی شکار نہیں ہو سکتا عملی طور پر. اس کے بعد فرمایا انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، یقیناً شیطان کا زور تو اس پہ چلے گا، ان لوگوں پہ چلے گا. شیطان کی داؤ پیچ میں وہ لوگ برابر پھنس جائیں گے، شیطان کی وار، شیطان کا شکار وہ لوگ ہو جائیں گے. اس کے وسوسوں میں عملی طور پہ وہ لوگ گرفتار ہو جائیں گے جو لوگ شیطان کو اپنا ساتھی بنا لیتے ہیں. شیطان کو اپنا ساتھی بنا لیتے ہیں. اور دوسرا کن پہ چلے گا؟ یتولونہ وہم بہ مشرکون، اور مشرک کے اوپر چلے گا، مومن پہ نہیں. دو باتیں وہاں بتائیں، ایمان اور توکل جہاں پہ ہے ان کے اوپر شیطان کا زور نہیں چلے گا، اور شیطان کا زور ان لوگوں پہ چلے گا جو لوگ شیطان کو اپنا ساتھی بنا لیتے ہیں، اور ان لوگوں پہ چلے گا جو مشرک ہے. اب یہیں سے اسی آیت کو میں بنیاد بناتے ہوئے آج کا موضوع جو ہے شروع کر رہا ہوں. اسلام اور مسلمانوں کے اندر وہم پرستی. وہم، شرک کیا ہے اور توحید کیا ہے، دونوں باتوں کو سمجھنا ہے. توحید اور شرک. توحید کے معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کا خالق ہے، اس کائنات کو پیدا کیا ہے اور اس کائنات کا وہ رب ہے، اس کائنات کو چلا اور ایک ہے، وہ احد ہے، وہ صمد ہے. اور یہ حقیقت ہے، اللہ اس کائنات کو پیدا کیا ہے، ایک حقیقت ہے. جو حقیقت ہے وہ ایمان ہے. اب یہاں پہ تین باتیں لاؤں گا: ایمان اور کفر، شرک. ایمان، اب یہ عرض کیا کہ حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کا خالق ہے، اس کائنات کو پیدا کیا ہے، اور وہی تنہا اس کائنات کی ربوبیت کر رہا ہے، رب العالمین. ایک حق ہے، یعنی جو چیز ہے اس کو ماننا، اس کا اعتراف کرنا، اسے تسلیم کرنا، یہ ایمان ہے. ایمان کے ایک معنی اعتراف کرنے کے بھی ہیں، یقین کرنے کے بھی ہیں، ماننے کے بھی ہیں، تسلیم کرنے کے بھی ہیں. یعنی جو حقیقت ہے اس کو ماننا، اسے تسلیم کرنا، اس کا اعتراف کرنا، یہ ایمان ایک چیز ہے.
دن ہے اسے ماننا ایمان ہے، رات ہے اسے ماننا ایمان ہے، چاند ہے، سورج ہے، روشنی اندھیرا ہے اسے ماننا ایک حقیقت ہے جس کا وجود ہے، اسے ماننا، اسے تسلیم کرنا، اسے کہتے ہیں ایمان، جس کا معنی اعتراف کرنا، حقیقت کو تسلیم کرنا، یہ ایمان ہے۔ اور کفر کے معنی انکار کے، یعنی ایک حقیقت ہے اس کا انکار کر دینا، نہیں ماننا اس کو۔ اور شرک کیا ہے؟ شرک یہ ہے کہ اس حقیقت میں کسی اور کو شریک کر دینا۔ ایک حقیقت ہے، ایمان حقیقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کا تنہا خالق ہے اور وہی تنہا اس کائنات کو چلا رہا ہے، تو اس کائنات کے اندر کسی اور کو شریک کر دینا یہ ہے شرک۔ اب دیکھیے، توحید کی بنیاد حقیقت ہے، ایمان کی بنیاد حقیقت ہے، یعنی ایک چیز ہے ہم اسے مان رہے ہیں۔ شرک کی بنیاد کیا ہے؟ شرک کی بنیاد ہے وہم پرستی۔ شرک یہیں سے شروع ہوتا ہے، وہم پرستی۔ وہم کسے کہتے ہیں؟ جس کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی شے، کوئی چیز نہیں، حقیقت نہیں، لیکن انسان کو وہم ہو گیا ہے، ایک خیال پیدا ہو گیا ہے، اسے کہتے ہیں وہم، گمان، وہم۔ اور شرک کی پوری بنیاد وہم کے اوپر ہے، وہم کے اوپر ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفر کو باطل فرمایا۔ باطل کے معنی بے بنیاد، جس کی کوئی بنیاد نہ ہو، جس کا کوئی وجود نہ ہو، بس یوں ہی خیالاتی طور پہ وہ چیز مان لی گئی ہو، جس کو وہم کہتے ہیں۔ اوہام، وہم کی جمع، وہم پرستی، وہم ہو جانا۔ اب یہ جو جتنے اعتقادات ہیں آج مشرکین کے پاس اور خود مسلمانوں کے پاس بھی جو علم سے دور ہے، وہم پرستی کا شکار ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں سورہ یونس کی جو آیت پڑھا گئی اس میں یہ بات بتا دی، اللہ خبردار، اچھی طریقے سے اس بات کو تسلیم کر لو، جان لو، اللہ ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی ملکیت ہے، وہ اللہ کا ہے، وہ اللہ کا ہے۔ اللہ ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض۔ اس کے بعد فرمایا جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو پکار رہے ہیں، یہ ہر چیز اللہ کی ہے، لیکن اللہ کو چھوڑ کے جو لوگ دوسروں کو پکار رہے ہیں ان کے متعلق فرمایا يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ حقیقت نہیں ہے یہ، بلکہ یہ لوگ گمان کی پیروی کر رہے ہیں، وہم کی پیروی کر رہے ہیں، اور ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اٹکل پچھو باتیں کر رہے ہیں، بے بنیاد باتیں، کوئی لاجک نہیں، کوئی عقلی دلیل نہیں، کوئی فطری بات نہیں، بالکل بے بنیاد باتیں، کچھ بہکی ہوئی باتیں، وہم پرستی کا شکار۔ یہ دو آیات قرآن مجید کی، تیسری آیت سورہ زمر کی ہے،
افرائیتم ما تدعون من دون اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنے کی بات کہی گئی ہے. قل اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے، ان مشرکین عرب سے، قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر، اگر مجھے اللہ کوئی نقصان کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، هل هن کاشفات ضرہ، کیا اللہ کے سوائے کوئی ہے طاقت جو مجھے اس نقصان یا اس بیماری سے بچا سکے؟ بتاؤ اللہ تعالیٰ، هل هن کاشفات من ضرہ. سورہ زمر کی آیت مبارکہ جس میں بات کہی گئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ او ارادنی رحمت، او ارادنی، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کوئی رحمت پہنچانا چاہے، مجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہے، اپنے رحمت کے دروازے کھول دینا چاہے، هل هن ممسکات رحمتی، کیا کوئی ہے جو اللہ کی رحمت کو بند کر دے میرے اوپر؟ اس کے بعد اللہ نے فرمایا آپ کہہ دیجئے قل حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، بھروسہ کرنے والوں کو اسی کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے. سورہ یونس کی اس آیت کو جوڑ دیجیے، الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء. جو لوگ اتباع اور پیروی کر رہے ہیں اللہ کے سوائے دوسرے شریکوں کی، جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے گھڑ کے رکھا ہے، شریک کر لیے ہیں، وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، کیا ہے ان کی حقیقت؟ ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون، کچھ بھی نہیں ہے لیکن گمان ہے، صرف ایک خیال ہے، اس کے پیچھے پڑے ہوئے اور کچھ نہیں. ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی ثبوت نہیں، کوئی لاجک نہیں، کوئی عقل کی بات نہیں، کوئی سائنٹیفک دلیل نہیں، کوئی کامن سینس نہیں، اس کے پیچھے چلے گئے بس. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی دلیل دیا، هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا. دیکھو تم جن شریکوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، ایک بے حقیقت چیز ہے، حقیقت نہیں ہے، صرف وہم ہو گیا تم، ایسا ہوتا ہے جانے سے، لیکن وہ اللہ ہے جس نے رات کو تمہارے لیے سکون کے لیے بنایا. رات والذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، وہ اللہ ہے، وہ تمہارا رب ہے، وہ تمہارا پالنہار ہے جس نے تمہارے لیے رات کو سکون حاصل کرنے کے لیے بنایا، والنہار مبصرا، اور دن کو تمہارے لیے دیکھ بھال کے لیے، کاروبار کے لیے، معاش کے لیے بنا دیا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بے شک یقیناً نشانیاں ہیں اس میں ان لوگوں کے لیے جو قوم ہوش سے اور عقل سے سننا چاہتی ہے. اب آئیے وہم پرستی، بے بنیاد چیز. بت پرستی کیا ہے؟ وہم پرستی. بت پرستی کی بنیاد وہم پرستی ہے، شرک کی بنیاد وہم پرستی ہے. وہم، اسی لیے قرآن مجید میں سورہ یوسف، سورہ نجم، سورہ ہود، کچھ آیات کی تبدیلی جیسی آیتیں آتی ہے جس میں یہ بات فرمائی گئی ہے اللہ کو چھوڑ کے تم جن کی عبادت کر رہے ہو
جن لوگوں کی یا جن اشیاء کی، جاندار یا بے جان چیزوں کی، کہ کیا ہے یہ ما تعبدون من دون اللہ من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہ سلطان، کچھ بھی نہیں ہے حقیقت، تم اور تمہارے باپ دادا کے رکھے ہوئے نام ہے، سے نام ہے سے، اور ما انزل اللہ بہ من سلطان، اللہ نے شرک کے لیے اس کائنات میں کوئی دلیل نہیں رکھی، اللہ نے اس کائنات میں شرک کے لیے کوئی دلیل، کوئی ثبوت، کوئی لاجک رکھا ہی نہیں۔ مشرک کے پاس کوئی دلیل نہیں، کہ پوری کائنات اللہ کی ملکیت ہے، اور جو پوری کائنات اللہ کی ملکیت ہے تو ظاہر ہے کہ جو شرک کر رہے ہیں ان کے پاس وہ ان کے اپنا خدا ہونے کی کوئی دلیل، کوئی ثبوت ان کے پاس ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے اس کائنات میں تو دلیل رکھا ہی نہیں ان کے۔ ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ کا ہے جو چل رہا ہے۔ ان الحکم الا للہ، امرنی اللہ تعبدوا الا ایاہ، اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں عبادت اور پرستش اسی کی کروں کیونکہ وہ حق ہے۔ اور شرک کی بنیاد وہم پرستی کی۔ اب آگے چلتے ہیں ہم، بت پرستی کیا ہے یہ تو سبھی جانتے ہیں، شرک، لیکن اس کے علاوہ کچھ ایسے اعتقادات ہیں شرک کے جو لوگ اس کو شرک نہیں سمجھتے۔ بت پرستی واضح طور پہ سمجھ میں آ جاتی ہے شرک ہے، لوگ وہاں جا رہے ہیں، جھک رہے ہیں، فلاں یہ سو ہو رہا ہے، کہ اس کے پورے سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مشرکانہ عقائد میں سے ہے لیکن لوگ اسے شرک نہیں سمجھتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سناؤں گا آپ کو بعد میں انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی، وہم پرستی کا جو شکار ہو جاتے ہیں، شیطان جو ہے پھر یوں سمجھیے کہ بس ان کے لیے ہاتھ صاف کر دیتا ہے شیطان سے۔ التمائم شرک، التمائم شرک، تعویذ کا باندھنا شرک ہے۔ حدیث میں آتا ہے ان الرقى والتمیمۃ والتولى شرک، بے شک جھاڑ پھونک، چھوچھا اور تعویذ اور گنڈے یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ ان الرقى جھاڑ پھونک، چھوچھا یہ شرک ہے، اور والتمیمۃ تعویذ، والتولى گنڈے کوڑیاں اسی قسم ہوتے ہیں، یہ شرک، اس کا باندھنا شرک ہے۔ مشرکین کے یہاں تاریخ میں ایسی باتیں ملتی ہیں ہمیں جو وہم کا شکار تھے مشرک، وہ قرآن سے بھی بات اس کی تائید ملتی ہے۔ آپ سورہ مائدہ پڑھیں گے جس میں بات کہی گئی، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا، اے ایمان والو بچو، من الاوثان والانصاب والازلام، پورے وہ شراب سے شروع ہو رہا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ شراب سے بچو، جوے سے بچو، بت پرستی سے بچو، والازلام، ازلام کے معنی فال کھولنا، اس سے بچو، فال نکالنا، اس سے بچو، یہ شیطان کے کام ہے تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہ ازلام کیا ہے؟ تفاصیل میں اس کی تفصیلات آتی ہیں، انصاب کے بعد ازلام،
اسلام کے معنی تیر، فال کھولنے کے تیر. کعبۃ اللہ کے اندر بتوں کے پاس تیر رکھے ہوئے رہتے تھے ترکش میں. اور جب کوئی سفر یا جنگ یا کسی کام پہ جانے سے پہلے وہ لوگ جاتے اور ان سے تیر نکالتے تو ایک تیر کے اوپر لکھا ہوا تھا امرنی ربی، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے. دوسرے تیر پہ لکھا ہوا تھا نہانی ربی، میرے رب نے مجھے منع کیا ہے. اور ایک تیر خالی رہتا تھا. تو جانے سے پہلے اس بندے سے تیر نکالتے، دیکھتے اگر امرنی ربی آیا ہے تو فوری اس کام کے لیے چلے جاتے. اگر کوئی خالی تیر لگا ہے تو پھر اس کو ڈالتے، پھر دوسرا نکالتے. اگر اس میں یہ لکھا ہوا ملتا تیر کہ میرے رب نے مجھے منع کیا ہے تو اس کام سے یا اس سفر سے رک جاتے. تو یہ تھا ان کے لیے شگون بد، وہم پرست. یعنی اپنے طور پہ یہ سمجھ لیے تھے کہ اب میرے لیے تیر کے ذریعے سے فیصلہ ہو چکا ہے کہ اب مجھے کام پہ نہیں جانا چاہیے یا تیر پہ نکل جانا چاہے. امر کا سیرا جب امر آ جاتا تو سمجھتے کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں کام پہ جاؤں. تو یہ ان کا وہم تھا. اور اللہ تعالیٰ فرمائے کہ یہ بت پرستی کی ایک شکل ہے. والانصاب والازلام، انصاب بت پرستی ہے اور ازلام جس کے ساتھ جو لایا گیا یہ بھی بت پرستی ہے، یہ بھی شرک ہے. کیونکہ انسان یہاں پہ وہم کا شکار ہو گیا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں گے تاریخ عرب میں یہ بات ملتی ہے دور جاہلیت کی. ان کے یہاں کچھ ایسے خیالات تھے، اعتقادات تھے. کچھ تاریخ کے میں آپ کو کچھ باتیں بتاتا ہوں اس میں باضابطہ. تاریخ افکار علوم اسلامی عربی کی بہت بڑی مشہور کتاب ہے یہ، جو اردو ترجمہ ہو چکا ہے. اس کے اندر عربوں کی تاریخ بھی لکھی ہوئی ہے قبل نبوت صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں عربوں کی تہذیب، ان کے اعتقادات، ان کے کلچر کو اس میں بتایا گیا ہے. اور اس کے اندر بھی وہ باتیں بھی بتا دی گئی کہ کیا کیا اعتقادات تھے. تو اس کے اندر کچھ ایسی باتیں بھی بتا دی گئی ہیں کہ مثال کے طور پہ وہ اپنے بچوں کے گلوں کے اندر شیاطین اور جنات کے خوف سے کچھ بلی کے ناخن یا بلی کے دانت جو ہے نا گلے میں ڈال دیتے، یا کچھ لومڑی یا کچھ رینچ کے دانت بھی گلے میں ڈال دیتے تھے تاکہ بچے شیاطین اور جن سے ملامتوں سے محفوظ رہیں. یہ ان کا ایک اعتقاد تھا. اور بھی کچھ باتیں ملتی ہیں کہ جب ان کے گھر میں کوئی مہمان آتا اور کھانا کھا کے جاتا، اگر میزبان یہ چاہتے کہ دوبارہ ہمارے گھر میں نہ آئے تو جانے کے بعد جس برتن میں وہ کھایا اس کو توڑ ڈالتے اور یہ سمجھتے کہ ایسا کرنے سے مہمان نہیں آئے. کچھ ایسے اعتقادات کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے کہ جس عورت کو شادی کی تلاش، شوہر کی تلاش ہو اور وہ آدھی رات کو اڑ جاتی اور آدھے سر کے بال ایک بازو کر کے ایک پیر کے اوپر گھر میں جو ہے نا ناشتی اور پکارتی یا نکاح یا صبا ہونے سے پہلے میرے نکاح کا انتظام ہو جائے. تو ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ایسا کرنے سے اس کا نکاح ہو جائے گا. اسی طرح اعتقاد تھا کہ کوئی آدمی جب سفر پہ جاتا تجارت کے لیے یا جنگ کے لیے تو جاتے میں ایک درخت کی 2 شاخوں کے دھاگے سے باندھ دیتا اور اس کا عقیدہ یہ تھا کہ جب واپس آتا تو وہ درخت کے پاس آتا جو دھاگا باندھا ہوا ہے اس کو دیکھتا. اگر وہ دھاگا 2 شاخیں ملی بھی ہیں تو سمجھتا کہ میری بیوی صحیح سلامت ہے، پاکیزہ ہے، پاک ہے، کوئی خیانت نہیں کی. لیکن جب وہ دھاگا ٹوٹ جاتے، شاخیں الگ ہو جاتی تو یہ سمجھتا کہ میری بیوی میرے غیر اب میں بد کرداری کی. یہ ان کا وہم تھا، اس قسم کا وہم تھا. اور کوئی شخص مر جاتا کوئی رئیس آدمی تو اس کے یہاں اس کا جو سواری کا اونٹ تھا اس کو وہیں گاڑ دیتے، بازو میں رکھ دیتے. اسی طرح کچھ کوڑیاں اور کچھ پتھرے وغیرہ کا بھی تذکرہ کیا گیا جس کے اندر خواتین خاص طور پہ پہنا کرتی تھیں، جس کی وجہ سے وہ یہ سمجھتی تھی کہ ایسا پہننے سے شوہروں کو مٹھی میں رکھ سکتے ہیں.
اس قسم کے اعتقادات اور ان کے بعد جو فرمایا گیا کہ ولا حامہ، حامہ ایک پرندہ تھا جو بالکل الو کی طرح تھا، اور اس پرندے کے متعلق ان کا یہ اعتقاد تھا یہ پرندہ جس گھر پہ آتا ہے وہاں پہ کوئی ملامتیں آتی ہیں، کسی کی موت واقع ہوتی ہے۔ اور سفر کے متعلق اعتقاد یہی تھا کہ سفر کا معنی منحوس ہوتا ہے، اس پہ سفر نہیں کرنا چاہیے، اس کو صفر سے بنایا گیا جس کے اندر کوئی خیر و خوبی نہیں، سفر۔ تو مشرکین عرب کے اس قسم کے اعتقادات تھے، اور بعد میں ہمیں احادیث میں بھی یہ بات ملتی ہے۔ جنگ حنین کے موقع کے اوپر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ساتھ لے کے نکلے، اور جاتے ہوئے انہوں نے ایسے درخت سے گزرا جس درخت کے اوپر مشرکین اپنے ہتھیار باندھتے تھے۔ اپنے جنگ میں جانے سے پہلے اپنے ہتھیار اس درخت کو باندھتے تھے، اور باندھ کے اس درخت سے نکال کے پھر اپنے میانوں میں رکھتے تھے۔ تو ان کا عقیدہ یہ تھا ایسا کرنے سے ہم دشمن کے اوپر غالب آ سکتے ہیں، فتح ہو سکتے ہیں، یہ عقیدہ تھا، جس سے کہتے ہیں شجر انوات۔ ترمذی کی حدیث ہے یہ۔ جنگ حنین کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو لے کے جب نکلا، ان کا گزر اس درخت کے نیچے سے ہوا، تو صحابہ کرام میں سے کچھ یہ کیے کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا درخت آپ تجویز کیجئے تاکہ ہم بھی اپنے ہتھیار اس درخت کو باندھ کے نکالیں، اور اس طرح ہمیں بھی دشمن کے مقابلے میں فتح حاصل ہو جائے۔ دیکھیے اب اس کے لیے کیا جواب ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ تمہارا مطالبہ بالکل مجھ سے اسی طرح کا ہے جس طرح کا مطالبہ بنی اسرائیل کی امت نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا۔ بنی اسرائیل کہ جب یہ نکلے تھے دریا پار کر کے، تو وہاں پہ انہوں نے بت پرست قوم کے پاس سے گزرے، تو بت پرست قوم جناب بت کی پوجا کر رہے تھے، اور یہ موسیٰ کی قوم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا رہی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی امت نے کہا اے موسیٰ ہمارے لیے بھی آپ اس قسم کا ایک بت بنا دیجئے تاکہ ہم بھی عبادت کریں۔ تمہارا مطالبہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح موسیٰ کی قوم نے موسیٰ سے ایک بت پرستی کا مطالبہ کیا تھا۔ گویا کہ اس درخت کو اپنے ہتھیار لٹکانا بت پرستی سے تعبیر کیا گیا۔ کیوں؟ یہ وہم پرستی ہے، وہم پرستی کا نام بت پرستی ہے۔ کیا یہ حقیقت ہے؟ کیا یہ کوئی لاجک ہے آدمی کسی درخت کے اوپر کسی مقام بھی ہتھیار رکھے اور وہاں سے نکال کے یہ سمجھے کہ مجھے فتح ہو جائے گی؟ اس سے حقیقت کا کیا تعلق ہے؟ چونکہ جس شے کا تعلق حقیقت سے نہیں ہے اس کا تعلق وہم سے ہے، اور جس کا تعلق وہم سے ہے اس کا تعلق کفر اور شرک سے ہے۔ وہم پرستی کا نام شرک ہے۔ دراصل وہم پرستی کا بیج، شرک کا بیج جو ہے وہم پرستی سے نکلتا ہے۔ یہیں سے اس کے جناب علی اس کا درخت اگتا ہے، وہم پرستی۔ آدمی کسی شے کے متعلق وہم پرستی کا شکار ہو گیا تو وہاں پہ اس کی پوجا پاٹ شروع کر دیتا ہے، اس کی عبادت شروع کر دیتا ہے، اس کی نظر و نیاز شروع کر دیتا ہے، اس کا تقدس، اس کا احترام شروع کر دیتا ہے، کیونکہ وہم کا شکار ہو گیا۔ اسی لیے یہ بات یہاں کہی گئی کہ التمائم شرک، تعویذ کا باندھنا شرک ہے۔ کیوں شرک ہے؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ اس کی وجہ یہ ہے، ابھی بتایا میں، توحید کیا ہے، حنفیت کیا ہے، ہر شے سے کٹ جانا، اللہ کی ذات سے وابستہ ہو جانا، ہمارا توکل، بھروسہ، اعتماد، امید، خوف، اس کو اللہ کی ذات سے ہو جانا، یہ ہے توحید۔ لیکن تعویذ کے معنی کیا ہے؟ یہ بھی قرآن کا لفظ ہے، تعوذ سے، تعوذ، اعوذ، یہیں سے تعوذ ہے، اعوذ، یہی آئے فاستعذ باللہ، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، یہ تعوذ سے تعویذ ہے۔ تو تعوذ کے معنی کیا ہے؟ تعوذ کے معنی اللہ کی حفاظت، اس کی پناہ میں آ جانا ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے گلے میں کوئی چیز لٹکا کے اسے تعویذ بول رہا ہے تو اس کے معنی یہ ہوتا ہے کہ جو چیز وہ گلے میں لٹکایا ہے
وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کی حفاظت اس کی پناہ میں ہوں جو لٹکایا ہوں، اسے کہتے تعویذ، چاہے کچھ بھی لٹکائیے آپ۔ خاص طور پہ بات کہی، اور تمام شرکن، ہر قسم کی چیز چاہے کچھ بھی لٹکا لو آپ گلے میں، اگر تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ اس سے کچھ مجھے فائدہ ہونے والا ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ آپ اس کی حفاظت میں ہے، آپ کا عقیدہ، اسی لیے اس کو شرک کہا۔ التمائم شرک، التمائم شرک۔ پھر آپ دیکھیں گے اس میں ایک حدیث آتی ہے کہ من اتا کاہنا فصدقہ، جو کاہن کے پاس آیا اور اس کی باتوں کی تصدیق کی۔ کاہن کون؟ عامل، جوتشی، ہاتھ کی لکیریں دیکھنے والا، فال کھولنے والا، عامل، اسے کہتے ہیں کاہن۔ من اتا کاہنا فصدقہ بما قالا، جو کچھ بھی اس نے کہا اس کی باتوں کے اوپر کان دیا، دھیان دیا یا سچ جانا، فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ اس نے ان باتوں کا انکار کیا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی، یعنی قرآن، اس کا انکار کیا اس نے۔ کسی کاہن کے پاس جانا، کسی عامل کے پاس جانا، کسی جوتشی کے پاس جانا، کسی فالگیر کے پاس جانا اور جا کے اس کی کہی ہوئی باتوں کے اوپر یقین کرنا، اس کی تصدیق کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا عقیدہ رکھنے والا گویا کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو باتیں نازل کی گئی اس کا انکار کیا، فقط کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی پھر راز قرآن ہے۔ دوسری حدیث آتی ہے مسلم شریف کی، من اتا عرافا، عراف بھی اسی کو کہتے ہیں فال کھولنے والے، فال کھولنے والا۔ اگر کوئی فال کھولنے والا، غیب کی باتیں بتانے والا، یا ہاتھ کی لکیروں سے اس کی قسمت بتانے والا، یا مستقبل کی کچھ باتیں بتلانے والا، یا اس کی قسمت کی باتیں کچھ بتلانے والا، اگر کوئی ایسا سمجھ رہا ہے من اتا عرافا فسألہ عن شیء فصدقہ، کسی شے کے متعلق اور اس کی تصدیق کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بما قال لم تقبل له صلاة 40 یوما، لم تقبل صلاة 40 یوما، یقین کیا تو یاد رکھیے اس کی یقین کی باتوں کا اثر 40 دن تک رہے گا اس کے اوپر۔ 40 دن تک او بھائی حضرت ایسا بولے وہی چلتا دماغ میں، کم سے کم 40 دن رہتا یہ اثر، اور جب تک وہ اثر رہے گا اس کی کوئی عبادت قبول نہیں، کیونکہ شرک کی کیفیت میں اب 40 دن گزار رہا ہوں، اور شرک کی کیفیت میں جو بھی عمل کیے گا وہ عمل اللہ کے پاس قابل قبول نہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ 40 دن تک اس کی عبادت، نماز قبول نہیں، نماز قبول نہیں سمجھتا کوئی عبادت قبول نہیں اس کی۔ کسی کاہن کے پاس جا رہا، کسی عامل کے پاس جا رہا، کسی قسمت کی باتیں معلوم کر رہا، کچھ غیب کی باتیں معلوم کر رہا، اور وہ جو بھی بول رہا اس کی باتوں کی تصدیق کر رہا ہو، بھائی صحیح بول رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جب مار کھا کے آ گیا تو اس کا اثر 40 دن تک رہے گا، اس کا جو شرک کا اثر بڑا ہے اس کے اوپر 40 دن تک رہے گا، اور وہ اثر جب تک رہے گا اس وقت تک اس کی کوئی نماز قبول نہیں، تو مطلب کوئی عبادت قبول ہے اللہ کے پاس۔ اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے، قرآن کا یہ فیصلہ ہے اعمال کی قبولیت کے لیے کہ تمہارے ایمان میں، تمہارے توحید میں شرک کے اجزاء نہیں ہونا۔ اگر تمہارا ایمان کی کیفیت کے اندر کہیں اگر شرک کے جراثیم ہیں، شرک کے خیالات ہیں، تو سمجھ لیجیے کہ اللہ کے پاس کوئی عمل قبول نہیں، اور اسی کی تصدیق حدیث سے ہو رہی ہے۔ مسلم شریف کی روایت۔ اب آپ دیکھیں گے جس میں جو بات کہی گئی ہے خاص طور پہ، اور قرآن مجید میں جو بات بتا دی گئی، کچھ احادیث ہیں جو آپ کو میں انشاءاللہ تعالی بتاؤں گا تعویذ کے متعلق، بیماری کا مسئلہ ہے،
اور بیماری کے متعلق بھی لوگوں کے بہت سارے اعتقادات یہ ہیں یہ کسی شیطان، کسی جن، کسی بدروی کی وجہ سے بیماری آتی ہے، اور آدمی علاج کی بجائے چھوچھا کی طرف چلے جاتا ہے، اور ایسا کرنا یہ بھی شرک ہے۔ کیوں؟ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تداووا، علاج کرو، فإن الذی خلق الداء خلق الدواء، جس نے بیماری پیدا کی ہے اس نے دوا بھی پیدا کی ہے۔ علاج کرو، ہر بیماری کا علاج ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرے ارشاد میں آپ فرماتے ہیں من علق تمیمۃ، جس نے تعویذ باندھی، فلا اتم اللہ لہ، اللہ اس کو کامیاب نہ کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور من علق ودعۃ فلا ادع اللہ لہ، اور جس نے من کے باندھے اللہ اس کو سکون نصیب نہ کرے۔ من کے ڈنڈے کیا کیا کہ ہوتے ہیں نا، اس کے تفصیلات کو انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من علق شیئا اکل الیہ، جو شخص کوئی چیز اپنے گلے میں، اپنے بازو میں، اپنے کمر میں، جسم کے کسی بھی حصے میں باندھتا ہے اور اس پہ اعتقاد رکھتا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ اس شخص کو اس چیز کے حوالے کر دیتا ہے، جا اس کے ساتھ، اللہ اپنی حفاظت رکھتا دیتا ہے۔ فقط اکل علیہ ان الرقى والتمائم والتولا شرک، منتر، تعویذ، تولا سب شرک کے گنڈے بنا۔ یہ ساری باتیں ہیں۔ بدشگونی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قبیلہ آیا جو 10 آدمیوں پر مشتمل تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 آدمیوں سے بیعت لی اور 9-10 میں سے ایک آدمی سے بیعت لی۔ کیوں نہیں لی؟ اس کے ہاتھ پہ یا اس کے گلے میں کوئی چیز لٹکی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تک اس شے کو تو نہیں اتارے گا اس وقت تک اسے بیعت نہیں ہے۔ یہ شرک۔ اب اس سلسلے میں شگون بد کیا ہے؟ شگون بد منع کیا گیا ہے۔ کسی شے کے تعلق سے ایسا گمان لینا کہ یہ چیز مجھے نقصان پہنچا سکتی ہے، یہ منحوس ہے، ایسا عقیدہ رکھنا، یہ کیا ہے؟ یہ ہے شگون بد، اور شگون بد منع ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ اچھا نظریہ رکھو، کسی طرح اچھا گمان رکھو، لیکن یہ سمجھنا شگون بد کسی چیز سے نقصان ہونے والا ہے، یہ ہے شرک کا، اور سختی کے ساتھ اس کو منع کیا ہے۔ شگون بد کیا ہے؟ ابھی آپ دیکھیں کہ میں بتا تھا کہ عرب کی قوم پرندے کو منحوس سمجھتی تھی۔ کچھ لوگ ہیں، کچھ قومیں ہیں جن کا اعتقاد یہ ہے کہ فلاں چیز کے متعلق، فلاں پرندے کے متعلق بھی یہ گمان رکھتے ہیں کہ یہ منحوس پرندہ ہے، یا کسی شخصیت کو بھی منحوس سمجھتے ہیں، اس کی وجہ سے نقصان ہو رہا، اس کی وجہ سے پریشان۔ ہمارے گھرانوں کے اندر بھی یہ چیز ہے۔ گھر میں اگر شادی ہوئی، شادی ہونے کے بعد الحمدللہ گھر اچھا خاصا چل رہا تھا، لیکن شادی ہونے کے بعد بیوی آئی جب ذرا کاروبار ٹھپ ہو گئے، کاروبار نہیں چل رہے، اور وہاں پہ آپ دیکھیے کہ اس عورت کو منحوس کہا جاتا ہے۔ بولے جب سے اس کا قدم گھر میں پڑا ہے، بولے گھر تباہ ہو رہا ہے۔ یا پھر یوں سمجھ لیجیے کہ بیوی آنے کے 1 سال 6 مہینے کے بعد خدا نہ خواستہ اگر شوہر کا انتقال ہو گیا تو پورا گھر اس کے اوپر لے اٹھتا ہے کہ میرے شوہر بیٹے کو کھا گئی ہے، یہ منحوس ہے بولے۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر بیوی کا انتقال ہو گیا تو شوہر کو منحوس نہیں بولتے، فوری دوسرے نے شادی کا انتظام کرتے۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ عورت کے لیے، شوہر کے لیے نہیں۔ اگر ہونا تو دونوں کو ہونا تھا۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بیوی سے آنے سے شوہر کا انتقال ہو گیا منحوس ہے، اگر پلو فرض اگر بیوی کا انتقال ہو گیا تو شوہر کو منحوس سمجھنا چاہیے، ایسا نہیں، بلکہ عورت کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ اور ہمارے یہاں ایک حدیث کوٹ کی جاتی ہے، وہ ہے اگر نحوست عورت میں گھوڑے میں گھر میں ہے
یہ جو روایت ہے کئی جو ہے طریقوں سے آئی احادیث کی کتاب میں. لوگ صرف اس حدیث کا ایک ٹکڑا پڑھ کے کہتے ہیں کہ عورت میں نحوست ہے یا گھر میں نحوست ہے یا سواری میں نحوست ہے. لیکن تمام احادیث کو آپ سامنے رکھیں گے تو اس سے مطلب یہ نکلتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک تو پہلی بات حضرت عائشہ سے روایت آتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہودی ایسا سمجھتے تھے، ان کا عقیدہ تھا. پھر بات دوسری حدیث میں یہ آئی کہ اگر ہوتی تو، اگر نحوست ہوتی تو ولا فرق، یا عورت میں ہوتی یا گھر میں ہوتی یا سواری میں ہوتی تو، یہ سب چیزوں کو چھوڑ دیا ہوتی بول کے بول رہے. دراصل احادیث میں اس کی تردید کی گئی مختلف طریقوں سے، لیکن ہمارے پاس عورت کو منحوس سمجھے، گھر کو منحوس سمجھے، سواری کو منحوس سمجھے ہے آج بھی. یہ غیر قوم کے بات تو ہے، سمجھ میں آ رہا؟ فوری کوئی قوم ہے تو کیا کرتے ہیں، اس کو دوسری مشرک قوم سواری ہے تو فوری اس کو جناب علی اپنے مندر کو لے کے آئے کہ پہلے اس کی پوجا کر کے آتے. ہاں بھائی منحوس، نقصان نہیں پہنچا. تو اسی طرح عورت میں یا پھر گھر میں یا سواری میں اگر آپ منحوس سمجھ رہے ہیں ان چیزوں کو، تو انسان کی پوری زندگی کا دار و مدار تین چیزوں پہ ہے. عورت بھی لازمی اس کے ساتھ بھی ہے، چاہے ماں ہو، چاہے بہن ہو، چاہے بیوی ہو، اس کے بغیر تو کوئی بھی نہیں رہ سکتا. گھر کے بغیر کوئی بھی نہیں رہ سکتا. سواری کے بغیر کوئی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ پوری زندگی منحوس ہے تمہاری. یہ مفہوم نکالتے اس کا. اسی طرح بعض پرندوں کے متعلق ہمارا اعتقاد ہے کہ پرندے منحوس ہوتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ وہم پرستی، اوہام. ہمارے یہاں ایک تصور ہے، الو کو ہمارے پاس منحوس سمجھتے. الو جو پرندہ ہوتا ہے، خدا نے کہا تھا کسی کے گھر کے چھت کے اوپر آ کے اگر الو پکارا تو سمجھتے کہ کوئی ایک کم ہونے والا ہے، منحوس فرشتہ ہے، ایسا سمجھتے. اسی طرح آپ دیکھیں گے کچھ لوگ گھر کے باہر نکلتے ہیں یا سامنے سے اگر بلی اگر آڑی آ جائے تو واپس گھر کو چلے جاتے. نہیں بولے حالات کام بننے والا نہیں. یہ کیا ہے؟ شگون بد ہے جس کو منع کیا. کہا گیا کہ شگون بد کیا ہے یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شگون بد یہ ہے کوئی کام کرنے کے لیے تم جا رہے ہو یا کوئی پرندہ کوئی جانور آڑ آ جائے اور اس وقت طے کر لو کہ مجھے جانا نہیں ہے، میرا کام نہیں بنتا، تو یہ ہے شگون بد. ایسا کرنا یہ شرک ہے. کوئی بلی ہے، کوئی سانپ ہے، کوئی جانور ہے. اسی طرح آپ دیکھتے ہوں گے کہ کوئی شخص صبح صبح کام پہ نکل رہے ہیں، 100% آپ کا کام بننے والا، اور صبح صبح کوئی آدمی آپ کے جان پہچان کا مل گیا، بھائی السلام علیکم، خیر خیریت، کہاں جا رہے ہیں؟ جا رہا ہوں بھائی کام پہ. نکل گیا، گھر سے نکلتا پہلا آدمی ملا اور اس کا کام 100% بننے والا تھا، اس کو معلوم تھا. اب نہیں بنا کام جانے کے بعد، اب کون یاد آتے؟ وہ کون ملا تھا پہلے، یا پھر اس کے دماغ میں اگر نہیں بات تو گھر کو واپس آ گیا. ارے بھائی آپ کا کام تو بننے والا تھا، پھر کیا ہوا، کیسا ہوا؟ اگر گھر والا بدعقیدہ بیوی، آپ کس کی صورت دیکھے گئے صبح میں؟ ارے اس کی دیکھا تھا. اب آپ دیکھیے جب کام نہیں بنا تو بار بار اس کا چہرہ ہائی لائٹ ہوتا رہتا ہے، منحوس 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 ہائی لائٹ ہوتا ہے اس کے دماغ میں، بار بار اس کے دماغ سے نہیں نکلتا. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہم پرستی کا شکار ہو گیا، وہم کا شکار ہو گیا، وہم کا شکار. کسی کا چہرہ کسی کی شخصیت سے کام بننے یا بگڑنے کا کوئی تعلق نہیں ہے اور اس بات کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اور اس کے اوپر یقین کرنا، اسی کا نام کفر و شرک ہے. آپ دیکھیں گے ہمارے پاس اکثر عورتوں کے یہاں گھر میں کوئی کوا پکارا تو یہ مشہور ہوتا ہے ہمارے پاس کہ بھائی کوئی مہمان آ رہے ہیں، کوئی مہمان آنے والے، یا پھر کھانا کھا رہے ٹھسکا لگ گیا، اس وقت کوئی یاد کر رہے، کوئی بھی نہیں یاد کرتے. یہ الگ بات ہے کہ آخری ٹھسکا لگے تو فرشتہ یاد کر رہا.
پھر آپ دیکھتے ہوں گے کہ کچھ آنکھ پھرک رہی ہے بار بار، ہتھیلی گزاری، تو لوگ بولتے مال آنے والا ہے، پیسہ آنے والا ہے۔ اب کسی کی پیٹ گزاری تو بولتے جوتے کھانے کے بھی دن قریب آ رہے، وہ بھی مفہوم ہے اس کا۔ اوہام، وہم پرستی، اس کے اوپر عقیدہ ہے، وہم پرستی، التمائم شرک۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہوں گے بعض لوگوں کے گھروں کے اندر دروازے کے اوپر گھوڑے کا نال ہوتا ہے، اس کو ٹھوکتے ہیں، گھوڑے کا نال، نال کے عربی زبان میں نال کہتے ہیں چپل کو، انسان کا بھی نہیں، گھوڑے کا چپل ہوتی ہے۔ اشرف المخلوقات گھوڑے کے چپل کو جو ہے متبرک سمجھ رہا ہے۔ اور آپ کچھ لوگوں کے گھروں میں اور دکانوں میں دیکھی گیا وہم پرستی بتا، دروازوں کے اوپر مین جہاں انٹرسٹ ہوتا ہے، اوپر وہاں پہ کانٹیوں کی لکڑی ہوتی ہے، سوکھی کانٹی، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لگانے سے ملامتیں یہاں پہ جناب علی پورے زخمی ہو کے واپس چلے جائیں۔ آپ دیکھیں ہوں گے کچھ لوگوں کے گھرانوں کے اندر کچھ لال کپڑے کے جوڑان کوٹیاں بدے ہوئے حفاظت کی، کچھ لوگ اپنے گھروں کے اندر مرشد کو بلا کے کیلے کاٹنے لگاتے گھروں، سمجھتے کہ اس سے ملامتیں نہیں آتی۔ یا کچھ لوگ گھر بناتے وقت، پایا کھودتے وقت مرغی کو ذبح کر کے اس کا خون ڈالتے اور مرغی خود کھا جاتے۔ ایسا کرنے سے سمجھتے کہ ملامتیں نہیں آتی۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں گے ساری باتوں کے اندر، اگر سروے کریں گے، اگر آپ اس کا نچوڑ نکالیں گے تو سب سے بڑی ملامت خود حضرت انسان ہے۔ اگر ملامت بول رہا ہے، یہ بات قرآن میں آئے گی، میں آپ کو بتاؤں گا۔ اسی طرح آدمیاں گھروں کے اندر کسی کے گلے میں کوئی دھاگا ہے، کوئی تعویذ ہے، کسی کی کلائی میں لال دھاگا ہے، کسی کی کمر میں ہے، کسی کے پیر میں ہے، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایسا کرنے سے میں ملامتوں سے، شیطان سے، نقصان سے بچوں گا۔ یہ وہم ہے اس کا، یہ اس کا وہم ہے، اوہام پرستی ہے ساری کی ساری۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے، آپ شادی کے وقت اکثر دلہے میاں تلوار یا جمبیا لے کے رہتے، اس کے معنی بھی یہی ہے کہ بولے تلوار جمبیا رکھنا کوئی ملامت نہیں آتی۔ یہ سارے اوہام پرستی ہے۔ آگے چل کے آپ دیکھیے، اب سفر کا مہینہ 13 تیزی کا مہینہ ہے۔ 13 تیزی کی صبح کو مہینے کی اکثر لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ ملامتیں یہاں سے دور ہو جاتی ہیں سال بھر کے لیے۔ وہ کیسا؟ رات بھر سوتے وقت کچھ انڈے، تیل، ماش کی دال، کچھ ایسے چیزیں سرانے رکھ لے کے سو جاتے رات کو سوتے وقت، اور صبح فجر سے پہلے مانگنے والے آتے ہیں 13 تیزی کرے کیا، 13 تیزی صدقہ بول کے آتے ہیں۔ صبح لوگ جو ہے نا آ کے ان کو دیتے ہیں۔ تو یہ تصور، یہ عقیدہ ہے کہ رات بھر جو انڈے یا غذا کھانا، دال، پانی، تیل رکھے ہم، کہ ہمارے باڈی کے پورے جناب ملامتیں اس کے اندر ٹرانسفر ہو گئے، مرغی ہے، انڈا ہے، تیل ہے، ماش کی دال ہے، یہ چیزیں ہیں۔ یہ عقیدہ ہے، تصور ہے کہ اس کے اندر آ گئے، پورے بیماریاں آ گئے، ملامتیں۔ اور صبح جو لینے والے آ رہے ہیں، آپ ذرا غور کیجئے، کامن سینس کیا ہے، عقل سلیمہ کیا ثبوت دے رہی ہے؟ اگر واقعی میں آپ کے پورے بلایاں، ملامتہ، بیماریاں اور غذا میں آ گئے، اور جو لے کے جو کھا رہا انہیں بیمار ہونا نا نہیں،
وہ کھانے والا موٹا ہو رہا، آپ دیکھے دبلے ہو رہے، کھانے والا موٹا تازہ ہو رہا ہے، اس کو کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن انہیں دے دے کے بیمار پڑ رہا ہے، وہم۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شخص کے ہاتھ میں کوئی پیتل کا کڑا تھا تو دیکھا، کیوں باندھا ہے؟ یا رسول اللہ اس سے کچھ فائدہ ہوتا ہے؟ فائدہ نہیں، مجھے نقصان پہنچا، اتار دے۔ اسی طرح کچھ انگوٹھیوں کا بھی تصور ہے ہمارے پاس، جو انگوٹھیاں پہنتے ہیں، انگوٹھیاں دیتے ہیں، یہ انگوٹھی پہننے سے یہ ملامت دور ہوئی، یہ انگوٹھی پہننے سے کاروبار چلیں گے، یہ انگوٹھی پہننے سے بیماری نہیں آئیں گے، صحت یاب رہیں گے، یہ انگوٹھی پہننے سے آپ مالدار بنیں گے۔ یہ جو اعتقادات ہے یہ سب وہم پرستی ہے، اور اسی کا نام شرک، اسی کا نام شرک۔ تیرہ تیزی کا جو مہینہ ہے، جو افلاس کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس کو سفر المظفر کہا گیا ہے۔ کامیابی کا مہینہ، کسی شے میں اعتقاد نہیں، اگر اعتقاد کر رہا ہے کوئی تو شرک کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کے دوسروں سے امید رکھتے ہیں بگڑی بنانے کا، یا پکارتے ہیں یا سمجھتے ہیں، تو فرمائیں کہ ان کی حقیقت کیا ہے؟ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، وہم کے پیچھے گمان ہے، اور پھر کوئی دلیل ثبوت نہیں۔ التمائم شرک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، يدخلون الجنة 70,000 بغیر حساب، 70، یہ حدیث بخاری کی متفق علیہ، 70,000 آدمی بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ يدخلون الجنة 70,000 بغیر حساب، هم الذین، کون لوگ ہیں یہ؟ لا يسترخون ولا يتطیرون، کبھی یہ لوگ شومندر نہیں کرے، چھوچھا کبھی نہیں کرا لی، ولا يتطیرون، اور کبھی بھی کسی سے جو ہے بدشگونی نہیں لی، کسی کو منحوس نہیں سمجھا، وعلى ربهم يتوکلون، ان کی پوری زندگی اللہ کے اوپر توکل کی۔ ایسے لوگ 70,000 کی جو آپ تعداد بتائیے، اس میں یعنی جن کا عقیدہ، ابھی جو قرآن کی آیت پڑھا تھا میں، جس میں بات کہی گئی تھی، انما توعدون لکل اواب حفیظ، جنت ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے جو ہر آن ہر لمحہ اللہ کی طرف رجوع ہونے والے، اور اس عقیدے، اس فکر کی حفاظت کرنے والے۔ ٹینشن تو نہیں ہو رہا، کہیں میرا رب اللہ سے ٹوٹ تو نہیں رہا ہے، کہیں کوئی چیز بیچ میں حائل تو نہیں ہو رہی، کہیں وائرس تو نہیں آ رہی، اس کا جائزہ لیتے رہے۔ اب پھر وہیں آئیے جہاں پہ سورہ یونس کی آیت میں پڑھا تھا آخری رکوع کی، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سوا آپ کسی اور سے دعا مت کیجیے، مت پکاریے، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، مت پکاریے، مت دعا کیجیے، مت مانگیے اللہ کے سوا کسی اور سے، نفع اور نقصان کے لیے، نقصان سے بچنے، فائدے کے لیے کسی اور کی طرف رجوع مت کیجیے۔ إِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کا شمار اعوذ باللہ ظالموں میں ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد حقیقت کیا ہے اللہ نے سمجھایا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ آپ کو کوئی نقصان، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس کائنات میں کوئی طاقت نہیں ہے آپ کو اس تکلیف سے نکال سکے مگر صرف اللہ نکال سکے۔ یہ آیت چوٹی کی ہے، سورہ یونس کے آخری رکوع کی آیت ہے، اے رسول، إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ آپ کو کوئی ضرر پہنچانا چاہے، کوئی نقصان پہنچانا چاہے، کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، تو کوئی ہے ہی نہیں اس کائنات میں
مگر وہی جو اللہ پہنچایا ہے وہی نکال سکتا دوسرا. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اسی طرح اگر اللہ آپ کو اپنے خیر اور فضل سے نوازنا چاہے تو کائنات میں کوئی طاقت نہیں ہے جو آپ کو اس سے محروم کر سکے. کلیئر کر دیا. اس کے بعد کوئی تعویذ، کوئی منتر، کوئی گنڈا میرے کاروبار میں چل رہا، وہ نہیں چل رہا، یہ کوئی جھوٹ چھا، یہ ساری چیزیں اس آیت سے سب رد ہو جاتی ہیں، سب رد ہو جاتی ہیں. اللہ کو خیر لگائی، اللہ ہی کو پکارے. اس سلسلے میں طویل حدیث آتی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پہ میں بیٹھا تھا اور آپ نے مجھے کچھ نصیحت کی اور فرمایا کہ اے لڑکے سن، اس کو یاد رکھ، اللہ کے احکامات کو یاد رکھ، اللہ تیری حفاظت کرے گا. اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کر، اللہ کو تو اپنے سامنے پائے گا. اور اللہ ہی سے مانگ، جبھی بھی اسی کی بندگی کر. اذستانتا فاستعن باللہ، جبھی بھی مدد مانگ اللہ سے مانگ. وَإِذِ اسْتَعْنَتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، اور جبھی بھی تجھے سوال کرنا اللہ ہی سے سوال کر. اور یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھ لڑکے، کیا پوری مخلوق مل کے بھی اگر تجھے نفع پہنچانا چاہے مگر وہ نہیں پہنچا سکتی، لیکن اللہ نے جو تیرے لیے مقدر کیا ہے. پوری مخلوق مل کے بھی چاہے اگر تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہتی ہے تو یاد رکھ کوئی مخلوق تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی مگر وہی جو اللہ نے تیرے لیے مقدر کیا ہے. اور یاد رکھ تقدیر لکھی جا چکی ہے اور قلم اٹھائے جا چکے ہیں، یعنی قانون بن چکا ہے. اب کوئی مداخلت نہیں کر سکتا، کوئی مداخلت نہیں کر سکتا. اب دیکھیے اسی سلسلے میں قرآن میں آتی ہے بات سورہ شورا، سورہ آراف میں، سورہ نساء میں. سورہ نساء میں بات آئی وَإِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ فَيَقُولُ فَمِنْ عِندِكَ. اس کے بعد فرمایا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ فَيَقُولُ مِنْ عِندِكَ. جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے اے رسول آپ کے اوپر الزام لگاتے ہیں آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد اللہ نے فرمایا آپ انہیں کہہ دیجیے مصیبت ہو چاہے راحت ہو سب اللہ کی طرف سے، آپ کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، صرف اللہ کی طرف سے. مصیبت یا مشکل، نفع یا نقصان، شفا اور بیماری سب اللہ کی طرف سے. اس کے بعد اللہ نے جو بات فرمائی ہے فرمایا فما هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. کیا ہوگا اس قوم کو بات سمجھنے کے قریب ہی نہیں آتے. اتنا ہم سمجھا رہے ہیں کیا ہو گیا اس قوم کو. ہمارے هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون الحديث. ارے تم کو اتنی سمجھائی جا رہی بات کہ نفع اور نقصان کا تعلق کسی اختیار میں نہیں ہے، کسی کے اختیار میں نہیں ہے. اس کے باوجود بھی تم کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی، تم سمجھنا ہی نہیں چاہتے، بات کو سمجھنے کے قریب ہی نہیں آتے. ارے نہیں بھائی ہماری هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون الحديث. اس کے بعد اللہ نے جو بات فرمائی سورہ شورا پڑھیے وما أصابك من مصیبة فبما كسبت أيديكم. جو مصیبت بھی تمہارے اوپر آ رہی ہے حقیقت یہ ہے کہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کرتوتوں کی وجہ سے. وما انتم بمعجزین فی الارض. تم زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی حمایت اور مددگار ہے جو اللہ کے بنائے ہوئے قانون میں کوئی تبدیلی کر سکے. وما انتم بمعجزین فی الارض. یہ اللہ بتا رہے ہیں
نفع اور نقصان کے جو قوانین اللہ نے بتا دیے بنا دیے اسی کے مطابق جو ہے تم کو نقصان ہوا، اور اسی کا نام تقدیر ہے۔ تقدیر کیا ہے؟ لوگ تقدیر کے معنی غلط لیتے ہیں۔ تقدیر کے معنی ہے کہ اللہ نے جو قانون بنا دیا اسی کا نام تقدیر ہے۔ والقدر خیرہ و شرہ، ایمان مفصل میں بات آتی ہے، ایمان لانا خیر اور شر کے اوپر، یعنی خیر اور شر کیا ہے؟ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ کا قانون کیا ہے؟ اللہ نے جو قانون خیر کا بنایا ہے اسی قانون کے تحت وہ خیر ہے، اللہ نے جو قانون شر کا بنایا ہے اسی کے تحت وہ قانون شر ہے۔ خیرہ و شرہ، جو نظام ہے اس نظام کو بات بتائے تقدیر۔ خیر اور شر کیا ہے؟ دیکھیے آپ، ایکشن ری ایکشن، عمل اور رد عمل۔ جو چیز جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے اس مقصد کے لیے صحیح استعمال کرنا وہ خیر ہے، اور جو چیز جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے اسے غلط استعمال کرنا وہ شر ہے، وہ شر ہے۔ اب ظاہر ہے کہ آپ یہ جناب علی ایک چاقو بنایا، چاقو ظاہر ہے کہ آپ ترکاری کاٹنے کے لیے بنائے، یہ خیر ہے۔ اگر اسی چاقو سے کسی کا مرڈر کریں گے تو شر ہے، یہ تقدیر ہے، یہ ہے تقدیر۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جو نعمتیں آپ کو دیا ہے وہ خیر ہی خیر ہے سارے، لیکن اس کے قانون کو توڑنے سے وہ شر ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نے انگور دیا ہے کھانے کے لیے، آپ کو بہترین غذا ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ کھجور دیا، بہترین غذا ہے، کھائیے آپ، خیر ہی خیر ہے، لیکن اگر آپ اسی انگور کو سڑا کے اگر ہڑمبا بنائیں گے تو یہ شر ہے۔ انگور ایک چیز ہے، یہ ہے قدر، تقدیر ہے۔ یہ انگور کی تقدیر یہ ہے کہ اس کو صحیح استعمال کرنے سے تمہارے لیے فائدے ہیں، اور اس کی تقدیر یہ ہے الٹی کہ اس کو غلط استعمال کرنے سے تمہارے لیے نشہ ہے۔ یہ تقدیر ہے۔ اسی طرح قانون ہدایت قانون گمراہی ہے۔ اگر اللہ نے قرآن میں ہدایت دیا ہے، اگر قرآن کے اوپر عمل کریں گے، قرآن کی تقدیر یہ ہے، اس کے احکامات پہ عمل کریں گے تو یہ ہدایت ہے، آپ کے لیے تقدیر ہے، خیری ہے۔ اگر اس کے احکامات کی خلاف ورزی کریں گے ہدایت کی، یہ شرعی، یہ اس کی جو نام شرعی تقدیر گمراہی ہو گئی۔ کچھ بھی نہیں کی بات ہے، یہی بات فرمایا وما اصابک من مصیبت بما کسبت ایدیکم، جو مصیبت بھی آ رہی ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارے ہاتھوں کی کرتوت ہے، چونکہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون طبعی کا جو نظام ہے اور اللہ کے بنائے ہوئے قانون جو شرعی کا نظام ہے اس کے خلاف جو بھی عمل کرو گے اس کی سزا، اس کا وبال تمہارے اوپر پڑے گا۔ یہ تقدیر ہے، تمہارے ہاتھوں کی کمر۔ اور یاد رکھو، ہماری تقدیر کو، ہمارے قوانین کو کوئی نہیں بدل سکتے۔ وما انتم بمعجزین فی الارض، کہ تم ہم کو عاجز نہیں کر سکتے زمین میں۔ ہمارے جو قوانین زمین میں ہم نے بنا دیے ہیں وہ اتنے مضبوط اور اتنے اٹل ہیں کہ کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے تمہارے لیے کہ اس کے اندر کوئی ترمیمی لا سکے۔ ما لکم من دون اللہ ولی ولا نصیر، یہ تقدیر۔ اب آپ دیکھیے، التمائم شرک، اس کے بعد آج کل ہمارے پاس جو بگاڑ پیدا ہوا ہے، عاملوں کا بگاڑ۔ آدمی وہم پرست کیسے ہوتا ہے؟ وہم پرستی آج آئے دن اخبارات میں آپ دیکھ رہے ہیں، ایسے لوگ اشتہار دے رہے ہیں، آئیے جو کام آپ کہیں بھی نہیں بن رہا تو ہمارے پاس آئیے، ہم بناتے ہیں۔ کیا آپ کاروبار سے پریشان ہیں؟ کیا آپ صحت پہ پریشان ہیں؟ کیا آپ کی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی؟ کیا آپ کے گھر میں کچھ ملامتیں ہیں؟ کیا رشتہ داروں سے نہیں بن رہی؟ یہ سارے اختیارات، آئیے جو کام کہیں نہیں بنتا ہم بناتے ہیں۔ اب لوگ جا رہے ہیں ان کے پاس اعتقاد کر کے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، شرک۔ اور کیجیے آپ، اور یہ ایسا شرک ہے، ایک وہ شرک ہے جو بت پرستی ہے۔ آج بھی اگر بت کی پوجا کرتے ہیں، وہ مندر وہاں نہیں کی رہتا اس کا تعلق، وہاں سے نکل گیا تو اپنے کاروبار میں مگن رہتا۔ لیکن تعویذ کا ایک ایسا شرک ہے 24 گھنٹے میں شرک بنا ہوا ہے، ہر لمحہ التمائم شرک، اور مست ہے اپنی جگہ پہ کہ تعویذ باندھ کے وہ حفاظت ہے۔ اللہ کی طرف سے اس کا توکل ختم،
اس کا بھروسہ ختم، اس کا اعتماد ختم. اب جو کچھ ہے تعویذ ہے. خدا نہ خواستہ کسی نے اگر کچھ نکال کے پانی وانی نہانے کے لیے رکھ دیا اور بغیر تعویذ کے دکان کو کاروبار کو نکل گیا تو بحران بیٹھا ہوا ہے. تعویذ گھر پر بحران ہی شروع ہو گئی کیونکہ تعویذ نہیں، کیونکہ اس کی سیکورٹی ختم ہو گئی. تو آپ اندازہ لگائیے، یعنی اس کا پورا اعتقاد تعویذ کے اوپر ہے. جس کا عقیدہ اللہ سے ہٹ کے کسی اور شے پہ آ جائے اسی کا نام شرک ہے. اور تعویذ حفاظت وہ سمجھ رہا ہے کہ تعویذ میری حفاظت کرنے والے چند حروف ہیں، چند لکیریں گلے میں جو تعویذیں ڈالی کیا ہے؟ آپ کھول کے دیکھیے، پھاڑ کے دیکھیے کیا ہے. اس آڑی ٹیڑھی لکیریں رہتے ہیں. بعض لوگوں تو یہاں تک نہیں کہ تعویذ کھول کے دیکھو تو بس کے اندر بس کا ٹکٹ ہے، بس انہیں بھی سکون میں ہے. بعض تعویذ کھول کے دیکھے تو گنیش گڑی کے کٹے پہ جو فوٹو گھرے وہ ہے اس کے اندر تعویذ کی. اس کو کیا معلوم؟ بس مطمئن ہے، بس کا ٹکٹ حفاظت کر رہا میری. سمجھے آپ؟ اندر کھول کے دیکھے تو آڑے ٹیڑے لکھی رہا ہے کچھ چلتا ہو، یہ حفاظت کر رہے میری. کیا ہے یہ گمان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، حقیقت نہیں. گمان یہ ہے اصل شرک. آدمی پڑھتا ہے ایسے، آدمی بڑا کہ جو مشرک اس کے اوپر شیطان کا زور چلتا ہے اور اس پہ جو شیطان کو اپنا ساتھی بنا. مشرک کون؟ غیر اللہ سے ڈرنے والا. تو کہ وقت نہیں ہے، تھوڑا ہی ابھی 5-10 منٹ میں ختم کر دیتا ہوں انشاءاللہ. لمبا ہی موضوع تھا یہ، لیکن نہیں ہو سکتا کیونکہ بگاڑ بہت بڑا ہے. اس کے اندر توحید پرست بھی مبتلا ہے، اہل حق بھی مبتلا ہے. وہ تو ہے لیکن جان کے پوچھنے والے بھی مبتلا ہے اس کے اندر. اور کیجیے باضابطہ توحید پرست بولنے والے بھی آج کل یہ علاج کر رہے ہیں. عاملوں کے پاس آپ جا کے دیکھیں گے لگی خطاریں لگی ہوئی ہیں. کل تک ان لوگوں کے پاس جو اہل بدعت ہے ان کے پاس ہوتا تھا، لیکن آج توحید پرستوں کے پاس نہیں لیتے. یہ کیا ہے؟ غیب سے ڈرنا. اللہ تبارک و تعالی غیب سے ڈرنا اس کی فطرت میں رکھا ہے، اور وہ غیب سے ڈرنا اسی لیے اس کی فطرت پہ رکھا ہے تاکہ وہ یؤمنون بالغیب کی دعوت دے رہا. اللہ اس کو فطری بنا دے. اس غیب کے اوپر ایمان رکھ، آخرت پہ غیب سے ڈرنا اس کی یہ بڑے سے بڑا اگر پہلوان بھی ہے، اگر وہ عقیدے کا مار کھایا ہوا ہے نا، وہم پرست ہے نا، وہ غیب سے ڈر جاتا. ایک صاحب کچھ آپ دیکھے ہوئے اکثر لوگ بڑے بڑے قبرستانوں سے گزرتے ہیں، راتوں میں جا رہے ہیں. ایک صاحب کے قبرستان سے گزر رہے، روز ان کا آنے جانے کا راستہ ہوئی ہے. لیکن ایک دن معلوم پڑا کہ بھائی یہاں پہ کوئی شیطان ہے، رکاص ہے، فلاں ہے. اور وہاں سے ان کو ڈر شروع ہو گیا. ڈر شروع ہو گیا. دیکھیں دل میں ڈال دیا. کیا ڈال دیا؟ یوسوسو فی صدور الناس. یہ دیکھیں کوئی ایسا خیال من الجنت والناس، انسانوں میں سے جنات میں سے خیال ڈال دیا. اب ظاہر ہے کہ وہ ڈر بیٹھ گیا. اب ایک دن اسی راستے سے گزرے صاحب، روزانہ اطمینان سے گزرنے والے، اس دن کچھ کڑک پھڑک آواز آ گئی. چنانچہ ایک صاحب لکھے تجرباتی واقعہ، اندھیرا رات کا وقت ہے، قبرستان میں ایک بالکل کالا آدمی ہے، کمبل اڑا ہوا ہے شاید. قبرستان رات کا موقع ہے. یہ کہا کہ بھائی اس کے ہاتھ میں روشنی بھی. پر بعد میں یہ معلوم پڑا صبح میں کہ وہ قبرستان سے جو گزر رہے تھے دونوں کو جان پہچان کے تھے کہ انہیں جو ہے کچھ سگریٹ اس کو دیا پینے کے لیے. وہاں سے ڈر ہو گیا. تو میں دیکھا ہوں ایک دن کیونکہ اب اس وہم کا شکار ہو گیا تھا، اب وہ اس مقام پہ کچھ ایسی چیز دیکھا جس کی وجہ سے ڈر گیا. گاڑی پہ جا رہا تھا، ڈر گیا. جب آدمی ہیبت کھا جاتا ہے تو اس کا بی پی بڑھ جاتا ہے.
بلڈ پریشر بڑھ جاتا اس کا، جیسے ہیبت کھایا اور فوری ایکسیلیٹر دبایا، گاڑی بھاگ رہی نہیں. کیوں؟ تو کیسے بھاگے گی؟ ہیبت میں گاڑی فرسٹ گیئر میں ہے، ہیبت میں گاڑی فرسٹ گیئر میں ہے، فرسٹ گیئر میں کتنا بھی اچھی کیسے بھاگیں گی؟ دبایا دبایا دبایا، گاڑی نہیں بھاگی، پورا پیٹرول ختم ہو گیا، اب تو گاڑی آف ہو گئی، اب مارنا کی کام نہیں، اب پسینے جا رہے ہیں، بی پی آئی ہوئے، زبان نیچے نکل گئی، تو نا اب گاڑی واڑی چھوڑ کے جو خطرناک طریقے سے گھر کو بھاگا اور بیڈ پہ پڑ گیا اور جا کے ایسی زبان موٹی ہو گئی، کیونکہ پسینہ جا کے جسم میں سے پانی کم ہو گیا تھا، بی پی بڑھ گیا تھا، فزیکل طور پہ زبان موٹی ہو گئی، چہرہ موٹا ہو گیا، آ گئی اور فوری پتا دے دیے، بولے آ گئے حضرت. حضرت آ کے ادھر دیکھے ادھر دیکھے، بہرحال اپنے حساب سے دیکھے، بہت بڑا ہے، خطرناک ہے، بہت بڑا، بہت خطرناک ہے. اور وہ قبرستان میں میں پہلے بھی بتایا تھا، بہت بڑا ہے، کچھ لوگ ہماری باتوں کو نہیں مانتے. دیکھو آپ کے ساتھ، اور بہت بڑا ہے، کیسا جان بچانا بہت بڑا ہے، اتنا خطرناک ہے، اتنا خطرناک ہے کہ اس کی جان بچانے کے لیے میری جان کو خطرہ ہے. بہرحال کو توڑی جو بھی کر کے باتیں، میں ٹھیک ہے حضرت ٹھیک ہے، میں اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے کروں گا یہ کام. بہرحال جو بھی ہے بات چیت، مرغے فلا فلا، سمجھ میں آنا، اصلی گھی اصلی بادام یہ وہ لا کے، کالے 4 بکرے ہونا جس کے ایک پیر میں کچھ سفید بال رہے ہو، تو بولنا پڑتا اس کو ایسا علامتی طور پر. اب معاوضہ اس کے بعد بولے ذرا پانی وانی چھینکو، ذرا پانی وانی پلاؤ، یہ پلاؤ بول کے گئے، کیونکہ پانی کم ہوگا تھا، پانی اس کے بعد میں یہ فرسٹ ایڈ ہے یہ. اس کے بعد الحمدللہ اچھا ہو گیا، حضرت کے قدموں میں گر گیا، تعویذ دے دیے. تعویذ دینے کے معنی ہے کہ ریموٹ کنٹرول ہے، یہ تعویذ اپنی دے کے روزانہ ریموٹ رہتا ہے، جب بھی تعویذ دیکھتا حضرت یاد آتا، آپ یہ تعویذ دیے میری جان بچائے، سو یہ عقیدہ ہو جاتا. اور یہ عقیدہ ہی دراصل شرک کا روزانہ جانے والا روزانہ آنے والا کچھ نہیں ہوا، لیکن یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، خناس بھی ہے، ڈال کے غائب ہو گیا، وسوسہ ڈال دیا. ابھی بابا اب تعویذ کیا ہے؟ اس میں 2 علوم کہے گئے، ایک علم سفلی اور ایک میں علمی. سفلی علم بولے تو وہ جو غیر مسلم کرتے، علمی بولے تو جو عربی کا ہوتا ہے. اب یہاں ایک بحث ہوئی کہ تمام شرک جب حدیث کثرت سے ہے کہ تعویذ کا ماننا چاہے کسی قسم کی ہو، یہ شرک. اگر واقع میں یہ بات ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بولتے تھے التمائم شرک الا بالقرآن، ہر تعویذ کا ماننا شرک ہے مگر قرآن کے سوا. ایسا ہوتا تھا حدیث اگر ہوتی تو، کیونکہ آپ جو بھی بات بتاتے ہر چیز کو نفی کر دیں گے، جو چیز جائز ہوتی اس کو بتا دیتے، اور اللہ آتا اس میں. التمائم شرک الا بالقرآن ایسے الفاظ رہتے تھے، لیکن نہیں، التمائم شرک من تعلق بشیء وکل الیہ، جو چیز بھی اپنے گلے میں لٹکائے گا اللہ اس کے حوالے کر دے گا اس کو. اب قرآن کی تعویذ، ارے کیا قرآن کو نہیں مانتے؟ قرآن بابا قرآن کو کیوں نہیں مانتے؟ قرآن کی تعویذ کیا ہے؟ آپ غور کیجئے، جو آیت ہم پڑھے ہیں ابھی، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب آپ قرآن پڑھو تو اللہ کی حفاظت میں آئے، قرآن کی حفاظت میں نہیں. حالانکہ قرآن پڑھ رہے ہیں تو آپ کو قرآن کی حفاظت میں ہونا تھا نا. اللہ کے بولا نہیں، یہ میرا کلام ہے، یہ میں نہیں ہوں، یہ میں جو ہے نا وہ اللہ ہے، اللہ حفاظت دیتا آپ کو. میرا کلام ہے لیکن یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ میری حفاظت میں آؤ، میرے کلام کے نہیں. اگر واقعی میں قرآن پڑھ رہے قرآن کی حفاظت ہوتی تو ضرورت ہی نہیں تھی اللہ کو بولنے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دینے کی کہ میری حفاظت میں آ کے قرآن پڑھو، کیونکہ قرآن خود پڑھ رہے تو قرآن تمہارا محافظ ہے، بات ختم ہو گئی. حفاظت قرآن میں نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، حفاظت اللہ کرتے ہیں، اللہ کی ذات ہے، قرآن نہیں. اسی لیے
اگر کوئی قرآن کی بھی قسم کھا رہا تو شرک کر رہا. قسم اللہ کی کھائی جاتی، اللہ گواہ ہے. اگر کوئی یہ بولے کہ قرآن گواہ ہے بولے تو شرک کیا اس کو؟ کیونکہ قرآن کوئی ذات نہیں ہے، یہ اللہ نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. یہ قرآن ہدایت ہے، رہنمائی کی کتاب ہے. اسی لیے قرآن کی قسم کھانا بھی شرک ہے. لوگ کھاتے ہیں لیکن غلط ہے. اسی لیے قرآن میں آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ جو قسم کھایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی قسمیں آپ اٹھا کے دیکھیں حدیث میں، والذی بی نفسی یدی، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ کی قسم. یہ گمراہی جو پھیلائی جا رہی ہے قرآن کی تعویذ، اور پھر حقیقت کیا ہے؟ کیا کر سکتے تعویذ سے؟ کیا کر سکتے؟ اللہ یہ بولا کوئی چیز تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. اگر ہم نقصان پہنچانا چاہیں کوئی طاقت نہیں جو آپ کو اس بات سے نکال سکتے. اگر ہم آپ کو بھلائی پہنچانا چاہیں تو کوئی طاقت نہیں اس کائنات میں اس بھلائی سے آپ کو جو ہے محروم کر سکے. سوال پیدا ہوا، عاملہ ہے، آپ جا کے دیکھیں گے بڑے بڑے عاملوں کے پاس بوتلیں رکھے ہوئے تھے. انہوں یہ بولتے کہ اس کے اندر جنات بن رہے ہیں، جن کو پڑھ کے رکھو، بہت بڑا ہے جن کو دبا کے رکھو. اور وہاں سلیمان علیہ السلام بڑے بڑے جنوں کو زنجیروں میں بن کے رکھے تھے قرآن پڑھ. لیکن انہوں پیغمبر سے پڑھ گئے، انہوں تو بوتل میں اتار دی. آپ ذرا سوچو، جا کے پوچھے کیا بھی بہت بڑا بہت طاقتور جن ہے شیشے میں بوتل میں، کیا بالکل باتیں کر رہے ہیں؟ بہت طاقت ہے. کہاں طاقتور یا ہو، معمولی ڈھکن کھول کے نہیں بھاگ سکتا ہوں. ڈھکن کھول کے نہیں بھاگ سک رہا ہے، کیا کام میں آئیں گا؟ طاقتور بول رہے، اس میں اتنی بھی طاقت نہیں جو ڈھکن کھول کے بھاگ سکے. آپ بول رہے ڈھکن، آپ کہہ رہا ہے اسے کہتے ہیں بیوقوف بنانا. کیا کریں گے آپ کی تعویذ سے؟ کیا حفاظت ہو سکتی ہے تعویذ سے؟ اور کیا ہوں گے آپ؟ سوچیے آپ. اب لوگ اس وقت جب میٹروں کو سیل ڈال رہے تھے نا آگے، اس وقت میں بتایا تھا کہ بھائی تعویذ کے معنی حفاظت. اب وہ الیکٹرک بورڈ والے آ کے جو میٹر کو جو سیل ڈال رہے ہیں اس کی حفاظت، اس کی تعویذ ہے. تو مولا بھائی مرشد ایک ایسی تعویذ دیجیے آپ ہمارے کو، 800,000 کا بل آ رہا، وہ سیل کے بعد وہ آپ کی تعویذ میں لٹکا ہے تو کچھ بھی نہیں، خالی ہلو گرنا ہو. ایسی کیسی باتیں کر رہی آپ کی تعویذ میں اتنا دم نہیں ہے. بھائی بیکار باتیں مت کرو، بیوقوفوں کو جو ہے آپ بیوقوف مت بناؤ. آپ کی حالت ہے کہ مچھر نہیں مار سکتے آپ تعویذ دے کے. کیوں؟ آپ جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، آل آؤٹ لگا کے بیٹھے ہوئے، مچھر بھی نہیں مارتا ہے. ادھر مچھر بتی چل رہی، ادھر آل آؤٹ لگا ہوا ہے. پھر مرشد آ جائے بڑے بڑے باتیں کر رہے. عامل صاحب، ارے بھائی آپ آل آؤٹ مچھر کو نہیں بھگا سک رہے ہیں، اب کیا ملامتوں کو بجیں گے؟ سوچو، ذرا سوچنا. آدمی کامن سینس دیا ہوا ہے. ہاں سوچو، سوچنے کی بات. بولے گھر کی حفاظت، کہاں کی حفاظت کرتے گھر کی؟ آپ 4 کیلے ڈال دے، بولے آپ کے گھر کی حفاظت ہو رہی. کیسا ہوتی؟ آپ کے گھر کی حفاظت نہیں ہو رہی نا. آپ جاتے ہو تو دبا کتنا بڑا تالا ڈال کے جا رہے. پروف یہ ہونا تھا کہ آپ جاتے ہو خالی پڑھ کے پھونک کے نکل جانا، تالا والا رہنے نا آپ کے گھر کو. حضرت کا گھر ہے بھائی، کوئی نہیں توڑ، کھولو تو صحیح دیکھیں گے. ایسا بڑا تالا ہے، اس کی حفاظت، اس کو دھوکہ دیا جا رہا. اور کیجیے، اس سے وہم پرست جو لوگ ہیں نا ان کا شکار ہوتے. اور کیجیے آپ، میاں بیوی کے جھگڑے میں یہی حال ہے. بیچارہ کسی مصیبت میں، کسی پریشانی میں، گھر کو روزانہ دیر سے آ رہا، کیا پریشانی ہے کہ اس کی؟ لیکن جاتے جاتے کچھ بھی بول رہے تھے لوگ بڈیاں، ارے کیا بات ہے تمہارے شوہر نہیں دکھ رہی دلہن؟ ارے آؤ جی خالہ، کیا بات ہے، ذرا خیال رکھو. کیا ہے؟ آج بھی نہیں ہے، آج بھی نہیں ہے. جا کچھ ہے گڑبڑ، میں ایک جگہ بتا دیتی ہوں، وہاں جا. اب وہ شروع ہوتے پتا دیتے، اب مرشد لگا کے شروع کر دیتے. اور کیجیے آپ، کیا ہے یہ؟
اب ایسی ان کو کچھ وظیفے کچھ تعویذات کرنے دے دیے بیوی کو، بولتے میں یہ ایک ایسا وظیفہ بتا رہا ہوں کہ شوہر کا دل تمہارے مٹھی میں آ گیا. شوہر کا دل تو مٹھی میں نہیں آیا، مگر بیگم صاحب کا دل جو ہے نا مرشد کی مٹھی میں آ گیا. یہ تو ہوا برابر، یہ ریموٹ کنٹرول ہے. اب بربادیاں کیسے آپ نے سنا آپ، کیونکہ شوہر کو معلوم نہیں ہو گیا، لیکن کل معلوم ہو گیا تو اس کے بعد زندگی تباہ ہو جاتی. طلاق دے دیتا ہوں میرے بغیر اجازت معلوم نہیں. یہ ساری چیزیں اور زیادہ طور پہ عورتیں اس کے اندر ملوث ہیں. اس سے بچنا چاہیے. وہم پرستی ہے یہ، کوئی کسی کا کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کا حکم ہے. اسی لیے قرآن مجید میں آیت مبارک آئی وَإِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. جب بھی ایمان والوں کے اوپر کوئی مصیبت کوئی آزمائش آتی ہے تو ان کا ایمان، ان کی بات یہ ہوتی ہے زبانوں سے، بھائی اللہ کی طرف سے آئی، اللہ کی طرف چلے جا رہی ہے اور ہم اللہ کے ہیں، اللہ کی طرف جانا ہے. کوئی مصیبت آ جائے اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے، کوئی خوشی آ جائے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ ایمان کے 2 درجے ہیں، ایمان کے 2 حصے ہیں. کیا ہے؟ الایمان نصفان، نصف شکر و نصف صبر. آدھا حصہ شکر کا ہے، آدھا حصہ صبر کا ہے. مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، صبر کیجیے، ان اللہ مع الصابرین. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر آپ کو راحت مل گئی اللہ کا شکر کیجیے، لعلکم تشکرون. یہ نہیں ادھر ادھر جا رہے ہیں آپ، کوئی آمین، کوئی تعویذ، کوئی چھو، کوئی چھا، فلا فلا. کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. چھو چھا میں کچھ بھی نہیں ہے، منتر میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ سب اوہام پرستی ہے، یاد رکھیے. یہ چھو چھا کی جتنی باتیں ہیں نا، اور کیجیے خدائی دعویٰ کر رہے ہیں. کیوں اللہ قرآن میں بولا کہ بغیر مادے کے، بغیر میٹیریل کے کوئی کچھ نہیں کر سکتا میرے سوا. کسی چیز کو بنانا ہے تو انسان کے لیے مادہ ہونا پڑتا، میٹیریل ہونا پڑتا. لیکن اللہ وہ ہے، اس کو مادے کی ضرورت نہیں، وہ تو ہر چیز کو جو ہے صرف پھونک کے بنا دیتا ہے. نفخت من روحی، پھونکنا میرا کام ہے، بغیر مادے کے. خالی پھونک بولا تو میں کر سکتا ہوں یہ کام، کن فیکن، پھونک بنا تو ہو جاتی وہ چیز. لیکن مرشد بول رہا انہیں چاہیے میں بھی پھونک کے کرتا ہوں. خدا کا دعویٰ ہے پھونکنے میں. انسان مادے سے کرتا، میٹیریل ہونا انسان کو. اللہ بغیر میٹیریل کے صرف کن بول دیتا، جملہ الفاظ، اس سے ہو جاتا ہے. اب جتنے بیٹھے ہوئے ہیں آج سب خدا بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، میں بھی پھو بولتا ہوں، میں بھی چھو بولتا ہوں، میں بھی کر دیتا ہوں. پھونکنا، پھو بولنا ایک قدرت ہے. جیسے نفخت من روحی، میں نے پھونکا، ہو گیا انسان. انہیں بول رہا میں بھی پھونک کے بناتا ہوں. خدا کا دعویٰ ہے. جی نہیں، انسان کے لیے مادہ ہے، بغیر اسباب کے انسان کچھ نہیں کر سکتا، بغیر میٹیریل کے انسان کچھ نہیں کر سکتا، بغیر مادے کے انسان کچھ نہیں کر سکتا. وہ اللہ کی ذات ہے جو بغیر مادہ، بغیر میٹیریل، بغیر اسباب کی کرتی ہے. وہی ذات نفخت من روحی. یہ فرق ہے. لیکن آج جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جودشیاں، یہ آمینہ، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ سب غیر شعوری طور پہ خدا کا دعویٰ کر رہے ہیں. ہم بھی اٹھ کے کر سکتے جیسا اللہ کر رہا ہے. اسی لیے شرک ہے، اس سے بچنا چاہیے. وقت کافی ہو چکا ہے. الحمدللہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آنے والا درس پھر جو ہے حاضری میں ہوگا، کیونکہ گرما بھی شروع ہو گیا ہے. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ وقت کے اوپر آپ تشریف لائیے 3 بجے. اگر 3 بجے ہم شروع کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ 4:30 بجے تک کے اطمینان کے ساتھ درس ختم ہو سکتا ہے. لہذا وقت کی پابند کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. قولوا قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين.